اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ ہے آپٹیمل اپروچ ایک انسان کی کیا ہونی چاہیے جب اس قسم کی فکر آخرت سے متعلق باتیں انسان سنتا ہے نا، تو بس اوقات پیسمسٹک اپروچ ہو جاتی ہے کہ یہ تو آخرت کا معاملہ بڑا سخت ہونے والا ہے، میرا کیا بنے گا، میں دنیا چھوڑ کر بیٹھ جاؤں۔ وہ تو میں نے پہلے عرض کیا کہ جو دنیا چھوڑ گیا وہ کمرہ امتحان سے ہی نکل گیا، اس کو تو 0 نمبر ملنے ہیں۔ اندر جو بیٹھا ہوا ہے اس کو تو پھر بھی پاس ہونے کے چانسز ہیں، چھوڑ کے جو راہب ہو گیا وہ تو گیا۔ تو آپ کی اپروچ کیا ہونی چاہیے دین اور دنیا کے اعتبار سے؟ یہ اکثر لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ جی دین دنیا کو ساتھ کیسے لے کے چلے؟ جسے ہم دنیا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی دین ہی ہے۔ ہماری زندگی نے اسی دنیا کے پانی پر ہی چلنا ہے، زندگی کی کشتی نے، بس یہ پانی کشتی میں نہ آئے، چلنا اسی پانی کے اوپر ہے کشتی نے، اس کے بغیر چل نہیں سکتی، اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا۔ اگر ماں باپ بیوی بچوں کی محبت میں حلال اور حرام کی تمیز گنوا دی تو ظاہر ہے اس دنیا کو آپ نے اس کشتی کے اندر سوار کر کے اپنا بیڑا غرق کر لیا۔ اور اگر آپ نے ان سارے حقوق کا خیال رکھا، اللہ کے حقوق کی حفاظت کی، تو پھر آپ نے اس دنیا کو برتنے تک استعمال کیا جو آپ نے کرنا ہے۔ پیغمبروں نے بھی کیا ہے، سارے پیغمبر جو ہیں ایکسٹروورٹ تھے، کوئی انٹروورٹ نہیں تھا پیغمبر، سب ایکسٹروورٹ تھے، ڈائنامک لائف تھی، کوئی پیغمبر صوفی نہیں تھا۔ وہ خادم رضوی صاحب ویسے کہتے ہیں سب تو بڑا صوفی ابو بکر صدیق، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتیوں کی جو خاک ہے نا، اس کے برابر بھی تم لوگ نہیں ہو، یہ میں ان کو کہہ رہا ہوں۔ جو ابو بکر کے غلام ہیں وہ ابو بکر کے جوتیوں کی خاک سے افضل ہیں، ان کے پاس تو حضرت ابو بکر کی غلامی ہے۔ میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں کہ یار جس شخص کی زندگی شروع سے لے کے اینڈ تک جنگوں سے عبارت ہے، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 2.25 سال کی حکومت ساری جنگوں سے عبارت ہے، اس کو کہہ رہے ہیں صوفی ہے۔ صوفی کو لوگ کہتے کیڑی نہیں مری، انہوں نے جنگاں کتوں لڑنی ہے سن، گلاں سنو انہاں دیاں۔ تو آپ کی اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے دونوں ایکسٹریمز کو رد کیا، جو کہتے ہیں کہ آپ نے صوفی یا راہب بن جانا ہے، اور دوسرے جو ہیں وہ اتنے اس حوالے سے ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ دین کو پس پش ڈال دیتے ہیں اور دنیا کے لیے ساری ایفرٹ پٹ کر دیتے ہیں، وہ بھی برباد ہو گئے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمِنَ النَّاسِ، پس لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں، مَن یقول، جو کہ اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، کہ اے اللہ ہمیں دنیا ہی میں عطا کر دے، ہوئے ہوئے ہوئے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اللہ کا فتویٰ آ رہا ہے، گاڑا فتویٰ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے جو کہتے ہیں ہمیں دنیا میں سب کچھ دے دے۔ اب اہل ایمان کی اپروچ کیا ہے؟ عام آدمی تو یہ سوچ رہا ہوگا کہ اہل ایمان وہ ہیں جو کہیں گے اے اللہ ہمیں آخرت میں سب کچھ دے۔ نہ، اہل ایمان کی اپروچ یہ ہے وَمِنْهُمْ، اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں مَن یقول، جو کہ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقینا عذاب النار، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی ہمیں دے دے کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ ان لوگوں کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال کا اجر ملنے والا ہے، ان کا جو نصیب ہے انہیں ملے گا، جنہوں نے کہا کہ دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی، اور عذاب جہنم سے اے اللہ میں بچا لینا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرمانا، آمین۔ یہ دعا بتا رہی ہے کہ اسلام کتنی ڈائنامک اپروچ دیتا ہے انسان کو کہ دنیا کے لیے بھی محنت کرنی ہے، آخرت کے لیے بھی کرنی ہے۔ بس دنیا میں ہر کام آپ نے کرنے سے پہلے بولین الجبرا والی بات ہے، 0-1 دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے، تو وہ بھی آپ کے لیے دین ہے۔
رزق حلال کمانا دین ہے، بیوی بچوں کا خرچہ اٹھانا یہ دین ہے. حتیٰ کہ مسلم شریف میں حدیث ہے کوئی شخص سبحان اللہ کہے تو یہ بھی صدقہ ہے، اللہ کے حضور نیکی ہے، الحمدللہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی صدقہ ہے، تمہارا بیوی بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے، یعنی نیکی ہے، حتیٰ کہ تمہارا بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا یہ بھی صدقہ ہے. صحابہ کرام کو باقی چیزیں تو ہضم ہو گئی، کہا یا رسول اللہ یہ کیسے صدقہ ہو گیا؟ آپ نے فرمایا اگر تم یہی ضرورت کسی ایسے طریقے سے پوری کرو جو اللہ کے حضور حلال نہیں ہے تو کیا تمہیں گناہ نہیں ہوگا؟ صحابہ نے کہا کہ ہوگا یا رسول اللہ. فرمایا تو اس پہ ثواب ہوگا. جو ایک خالصتاً حیوانی جذبہ ہے، ایک اینیمل انسٹنکٹ ہے سیکس والی، اسلام نے اس کا ڈسپلن دیا، لیکن بہرحال ایک انسٹنکٹ تو کامن ہے انسانوں میں اور جانوروں میں اپنی ریپروڈکشن کے لیے، لیکن اس پہ بھی ثواب ہے. تو باقی چیزیں تو آپ چھوڑ دیں، ہر چیز پہ ثواب ہے اگر گاڈ اورینٹڈ ہے. یہ ہے فی الدنیا حسنہ. اسی کانٹیکسٹ میں مسلم شریف میں وہ حدیث بھی ہے کہ دنیا برتنے کی جگہ ہے، سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے. برتنا ہے ہم نے دنیا کو، لیکن اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا. رن مرید بھی بن جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں، لیکن یہ پیری مریدی ایسی ہونی چاہیے جس میں اللہ رسول کے احکام نہ ٹوٹیں. ہاں، اس میں آپ کسی کو اپنا پیر بنا لیں، اپنی بیوی کو بنا لیں، بے شک کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ رسول کے احکام نہیں ٹوٹنے چاہیے. اصل چیز یہ ہے حاوی نہ ہو آپ کے اوپر کہ آپ حلال اور حرام کی تمیز کو گوا دیں. یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. تو فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار. یہ جناب بیسٹ دعا ہے. اپنی ہر نماز میں اس دعا کو مانگا کریں، تشہد میں، سجدوں میں مانگیں. مسلم شریف میں حدیث ہے انسان سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. خوب دعائیں مانگا کرو قبولیت کی جگہ. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تشہد میں جب دروشی پڑھ چکو تو جو چاہو اپنے رب سے مانگو. اس میں یہ دعا مانگے، باقی دعائیں تو ہیں، یہ دعا بھی مانگے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں نبی علیہ السلام اور کوئی دعا مانگیں یا نہ مانگیں، ایک دعا آپ ضرور مانگا کرتے تھے، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار. قرآن میں ربنا کے ساتھ آیا ہے، بخاری مسلم میں اللہم کے ساتھ آیا ہے. ان دونوں کو آپ جمع کر لیں، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار. قرآن میں بھی ایک دعا ایسی ہے جس میں اللہ نے دونوں صیغوں کو جمع کیا ہے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اس میں اللہم ربنا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں سنن نسائی میں دعا ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ابو داؤد ترمذی میں آیا ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو ربنا اللہم یہ دونوں انٹرچینجبل دعاؤں میں الفاظ آ جاتے ہیں، تو ان دونوں کو جمع کریں، یہ دعا مانگا کریں. اور یہ اتنی کمال کی دعا ہے، اتنی رکت انگیز. ایک حدیث مجھے یاد آئی، مسلم شریف میں انس بن مالک کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، وہ اتنے بیمار ہوئے کہ ہڈیوں کا پنجر بن گئے. جس طرح کے ایک چڑیا کا نو مولود بچہ ہوتا ہے نا، جس کی صرف ہڈیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، گوشت نہیں ہوتا، یہ اس صحابی کی حالت ہوگی بیماری میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. یہ صحیح مسلم شریف میں ہے، یہ مولانا شریف نہیں ہے، مسلم شریف. مشکات میں بھی آپ کو دوسری جلد میں جامعہ دعاؤں کا بیان، اس میں یہ آپ کو حدیث مل جائے گی تیسری فصل میں جا کے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ یعنی حضور کو یہ اندازہ ہو گیا کہ غلطی اس نے کوئی ایسی کی ہے. ان کا یا رسول اللہ میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت کی زندگی میں عذاب دینا ہے وہ دنیا ہی میں دے لے. بولے اعوذ باللہ تعالی. اب یہ دعا تھی کو کرنے والی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، کیا تو دنیا میں یا آخرت کی زندگی میں اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت اور ہمت رکھتا ہے؟
جو تو اس قسم کی دعائیں کر رہا ہے، اور تجھے تو چاہیے کہ تو دعا کر ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار۔ اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے۔ بھائی اللہ سے مانگ رہے ہیں نا، تو کون سی کنجوسی کرنی ہے؟ عذاب والی بات ہی نہ رکھیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، جیسا میرے بارے میں وہ گمان رکھے۔ اعمال بھی کرنے ہیں لیکن گمان پازیٹو رکھنا ہے، آپٹیمسٹک رہنا ہے، ہاں پیسمسٹک کبھی نہیں ہونا۔ اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے۔ ہمارا گمان ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا انشاءاللہ۔ ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، ہاں یہ جو دعا ہے نا کہ حساب آسان فرمانا، اس سے مراد یہی ہے، تھوڑا سا سرسری حساب ہونا ہے، اس کے بعد چھوڑ دیا جائے گا، تو وہ حساب ہے جس کو کہتے ہیں کاغذی کاروائی۔ وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جا رہے ہیں۔ ظاہر ویزا تو لگوانا پڑتا ہے نا، وہ تو لگے گا، لیکن وہ سرسری، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جانے دو اس کو، بس یہ ہے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ تو نبی اسلام نے کہا تو دنیا اور آخرت میں بھلائیاں مانگ، تو اپنے رب سے یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ آپ دیکھیں اس صحابی نے بھی ایک قسم کی صوفیانہ اپروچ اڈاپٹ کی کہ اللہ آخرت میں جو عذاب دینا ہے دنیا میں دے لے۔ اور بھائی نہیں، نبیوں کی یہ تعلیمات نہیں ہے۔ نبی تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے بھلائی مانگو، عذاب مانگو ہی نہ، عدل مانگو ہی نہ، اس کی رحمت مانگو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ یہ نا امیدی ہے کہ یا اللہ مجھے پتا ہے کہ آخرت میں تو عذاب ہونا ہے، تو دنیا میں دے لے آخرت میں نہ دے۔ توبہ توبہ، کیوں بھائی؟ نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ ہم کوئی ٹارزن نہیں بنتے، ہم تیرے کمزور بندے ہیں۔ ہاں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اللہ سے عافیت کا ہی سوال کرنا ہے آپ نے۔ تو نبی الاسلام نے پھر اس کے لیے دعا فرمائی اور اسے کہا یہ دعا پڑھ۔ تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا چند دنوں کے بعد، جس طرح مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ وہ دعا مانگی وہ ٹھیک ہو گیا، وہ کام انہیں خود پایا ہوا سی۔ ہاں وہ کوئی نیچرل بیماری نہیں سی آئی، کوئی ایکٹ آف گاڈ اس والے نال نہیں سی، انہیں خود بیماری منگی سی۔ تو یہ دعا ہر سے جہاں بنائے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم اپنے دنیاوی معاملات میں نماز میں اردو زبان میں دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کا موقف تھا، دوسرے استاد جاوید احمد غامدی صاحب کا بھی موقف ہے، ہم اس کے ساتھ اگری نہیں کرتے۔ استقبال قبلہ اور عربی زبان یہ مسلمانوں کی یونٹی کی علامت ہے، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ نماز عربی میں پڑھی جائے گی، اس کا احساس آپ کو نان مسلم ملکوں میں جا کے ہوگا۔ میں 2004 میں چائنا گیا، ہمیں تو چائنی کوئی نہیں آتی تھی، لیکن امام جب نماز کے لیے کھڑا ہوا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کوئی گیپ نہیں تھا۔ وہاں جا کے اندازہ ہوتا ہے کہ عربی زبان مسلمانوں کی یونٹی کی علامت ہے، اس لیے عربی کو چینج نہیں کرنا آپ نے۔ اور دوسری چیز قبلہ، ہاں ورنہ تو دیوبند والوں نے دیوبند کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی تھی، بریلی والوں نے بریلی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی تھی۔ یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ مسلمانوں کی یونٹی کی علامت ہے۔ تو عربی یونٹی کی علامت ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم پھر دعائیں کیسے مانگیں؟ میں کہتا ہوں ایک دعا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار۔ بتاؤ دنیا کی کون سی دعا ہے جو اس سے باہر ہے؟